بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قالت من انباك هذا قال نبأني العليم الخبير۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس راز کی بات کو اپنی بیویوں میں سے بعض کو بتلایا، اور جب اس بیوی نے اس بات کو آگے پہنچایا تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسے ظاہر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کچھ چیز کو پہچان گئے اور کچھ سے اعراض کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اپنی اس بیوی سے بات کی تو اس نے کہا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتلائی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ عز و جل نے جو سب سے بڑھ کر علم والے اور سب سے بڑھ کر اس کائنات سے باخبر ہیں، انہوں نے بتلایا۔ سورہ التحریم 28واں پارہ، اس کی تیسری آیت مبارکہ۔ اس سے قبل بھی آپ کے سامنے اسی اہم واقعہ کے بارے میں کچھ احکامات ذکر کیے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی ازواج مطہرات ان کی باتیں سن کر کہ جو انہوں نے آپس میں مشاورت سے کی تھی، آپس میں مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس کچھ دیر زیادہ ٹھہرتے، اور ایک روایت کے اندر جسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بادشاہ مقوقس کی طرف سے جو 2 لونڈیاں عطا ہوئی تھیں، ان میں سے ایک سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی، مسلمان ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادماؤں میں شامل تھی۔ اور بعض مورخین نے آپ کی ازواج میں بھی ان کو شامل کیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے اولاد جس میں آپ کا بیٹے ان میں ابراہیم تھے، جو کہ 18 ماہ کی عمر تک جو ہے وہ پہنچے اور وفات پا گئے، یہ بھی انہی کے بطن سے تھے، اور آپ ان کے پاس کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں ازواج مطہرات انہوں نے آپس میں کچھ مشاورت کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں
کچھ ایسی بات کریں گی اور پھر آپس کی مشاورت کے بعد انہوں نے اپنی اس پلاننگ پہ جب عمل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ یعنی شہد کو یا سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جانے کو آپ نے اپنے اوپر جو ہے وہ حرام قرار دے دیا، اور آپ نے یہ کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو شہد حرام نہیں کیا یا سیدہ ماریہ کے پاس جانے سے روکا نہیں ہے، لہذا یہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ بات کسی کو بتلانی نہیں ہے، تمہارے پاس ہی یہ رہنی چاہیے، میرے پاس رہنی چاہیے۔ اب جو ہے ان ازواج مطہرات میں سے ایک دو ان کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چونکہ بعض اوقات انسان جذبات میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، یا کسی تعصب کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور اس وقت کیا گیا کوئی فیصلہ، اس پہ بندے کو خود بعد میں ندامت ہوتی ہے کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے اندر جب تک اس کے دل کی قوتیں جاگ رہی ہوتی ہیں، جب تک اس کا دل مردہ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک زندہ دل کی ایک علامت ہوتی ہے کہ اپنے فیصلے پہ اندر سے گواہی مل جاتی ہے کہ یہ تو نے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ بندے کا دل جو ہے وہ اس بات پہ گواہی دینا شروع کر دیتا ہے، اور یہ کیفیت اللہ پاک نے ہر بندے کے اندر رکھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاثم ما حاک فی صدرک، کہ جو گناہ ہوتا ہے اس کے اندر جب تم مبتلا ہوگے تمہارا دل جو ہے وہ تمہیں متنبع کرے گا کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، اگرچہ تو اپنے آپ کو اندر سے باہر سے لوگوں کے فتووں سے لوگوں کی باتوں سے مطمئن بھی کر لے، لیکن تیرا دل گواہی دے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور تو یہ غلط کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں، لوگ بعض اوقات کچھ ہیلوں بہانوں سے مسائل دریافت بھی کر لیتے ہیں کہ جی میں نے یہ کام ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، صحیح بات بتلاتے بھی نہیں ہیں، گھما پھرا کے مسئلہ پوچھ دیتے ہیں، اور بتانے والا بھی ظاہری اعمال پہ فیصلہ دے دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں اور مجھے ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جب کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو بندے کو چونک جانا چاہیے اور اپنے اس معاملہ کی مزید تحقیق کر لینی چاہیے، اور جب تک پوری طرح دلائل سے مطمئن نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کام کی طرف رغبت نہیں کرنی چاہیے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ ان ازواج مطہرات کے ساتھ ہوا، انہوں نے آپس میں مشاورت کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طے شدہ بات سے بتلا بھی دیا، لیکن آگاہ نہیں کیا کہ یہ ہم تو ایک آپ کی محبت میں آ کے یہ کام کر رہی ہیں، ہماری خواہش تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زیادہ دیر ہمارے پاس بیٹھے، ہمارے پاس ٹھہرے، اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زیادہ دیر مت ٹھہرے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حقیقت بھی بتلا دی کہ میں تو سیدہ زینب کے پاس جب جاتا ہوں، ہر بندے کا محبت کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہی رہوں، یہ محبت ہے، اور کچھ کا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے، لیکن اب سیدہ زینب کہتی ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے میں فوراً، یہ روزانہ کا معمول تھا، میں فوراً جو ہے میرے پاس شہد آیا ہوا تھا، کسی بندے کی طرف سے تحفہ دیا مجھے میرے کسی عزیز نے، اور میں اس شہد کو پانی میں ملاتی، ٹھنڈے پانی میں، اور اس کو اچھی طرح شربت بناتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی۔
بس یہ ایک معمول تھا، اتنی دیر لگ جاتی تھی، چونکہ یہ عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج کے گھروں میں جاتے، ان کی ضروریات کے بارے میں پوچھتے، ان کے حال احوال کے بارے میں پوچھتے، اور پوچھتے جاتے اور آگے جاتے جاتے، لیکن سیدہ زینب کے پاس کچھ دیر زیادہ ٹھہر جاتے۔ تو اب اس معاملہ میں جو ہے وہ ازواج کو کچھ جو ہے وہ معاملہ ہوا، اور ان میں سیدہ حفصہ بھی شامل تھی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے، بہت غصے ہوئے تھے وہ، اور بعد میں بتلایا بھی کرتے تھے کہ اس میں میری بیٹی جو ہے وہ شامل تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر اس سارے معاملے کے بارے میں جب آپ نے کہا کہ آپ نے اس کو بتانا نہیں ہے کسی کو، لیکن انہوں نے یہ بات آگے بتلا دی، اب اللہ پاک نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتلا دیا۔ اب جب یہ واقعہ آپ نے ان سے جا کے کہا کہ بھئی آپ نے تو ایسے کیا ہے اور آپ کہہ یہ رہی تھی، اب کیا ہوا؟ اب وہ ہکی بکی رہ گئی۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کس نے بتلایا؟ اس دن تو آپ نے قسم اٹھا لی تھی کہ میں آپ کے بعد دوبارہ شہد نہیں پیوں گا، ممکن ہے وہ مکھیاں مغافیر کے پھول سے اٹھ کے آئی ہوں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہے۔ آپ کو نہیں پتا تھا کہ میری ازواج نے مشاورت کر کے مجھے یہ بات کی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دی۔ بڑی حیران ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو کس نے بتا دی یہ بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے جو ہر بات کو بخوبی جاننے والا ہے، سب سے بڑھ کر علم والی وہ ذات ہے۔ اور اللہ پاک کو تو رات کے اندھیرے کے اندر بھی اگر سیاہ پتھر پر بھی کوئی چیونٹی چل رہی ہوتی ہے، اللہ پاک کو اس کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان بھی اگر ایک ہی وقت میں اللہ عز و جل کو پکارتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ایسے سمیع ہیں کہ ہر بندے کی اللہ پاک بات سنتے ہیں، اللہ پاک ہر بندے کی بات کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو تو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ پاک کو سوتے بھی نہیں ہیں، ہر وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ۔ اس لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی۔ اب اس کے بعد پھر جو ہے ازواج مطہرات کے لیے کیا ہدایات دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایات دی گئی، اس کی وضاحت انشاءاللہ پھر کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔